یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام صدر مجلس محترم سربراہ جماعت سربراہ ادارہ محترم حاجی خالد صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ محترم بھائی عبدالستار صاحب، دیگر علماء زعماء، میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آج یہاں خالصتاً ایک دعوتی، تبلیغی، اصلاحی اور منہجی پروگرام کے تحت جمع ہیں۔ ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں، خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت لے کر آپ کے شہر میں، یہ میرا آبائی علاقہ ہے، اگرچہ اب ہم کراچی والے کہلاتے ہیں، لیکن میری بنیادوں میں یہی مٹی شامل ہے، اور اس مٹی کا مجھ پر حق ہے جو آج اللہ نے مجھے ادا کرنے کی توفیق دی۔ انشاءاللہ جی تھوڑا سا بس ٹھیک، اچھا بس مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ دین اصل کیا ہے، اس عنوان سے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ آپ کہیں گے کہ یار دینداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ بتانے کی اور جاننے کی ضرورت مسلمانوں کو ہی ہے۔ ایک یہودی نیا مسلمان ہوا، اس کو شوق ہوا کہ میں اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ ایک اسلامی مکتبے پہ، کتب خانے پہ گیا، مکتبے والے سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دے انگلش ترجمے کے ساتھ جسے مسلمانوں کے سارے طبقے مانتے ہوں، بریلوی بھی مانے، دیوبندی بھی مانے، شیعہ بھی مانے، اہل حدیث بھی مانے، اور اگر کوئی اور کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ بھی اسے مانے۔ ایسی کوئی کتاب بتاؤ جس کتاب کو سارے مسلک والے مانتے ہو۔ وہ اپنے کتب خانے سے
ایک کتاب اٹھا کے لے آیا. اس پہ لکھا تھا دی ہولی قرآن، کہ یہ قرآن مجید ہے. اس نے دیکھا، اس نے پوچھا کیا اسے سارے مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی، اس قرآن سے کوئی طبقہ، کوئی فرقہ انکار نہیں کرتا، سارے اسی کو مانتے ہیں اور سارے اسی سے اسلام لیتے ہیں. اس نے اس کتب خانے والے سے پوچھا کہ کیا آپ جو مسلمان ہوئے ہیں، کیا آپ بھی اسی کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں؟ اب وہ پریشان ہو گئے، چونکہ وہ قرآن بیچتا تھا، پڑھتا نہیں تھا. کہ جی نہیں، میں باپ دادا مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، میں اس لیے مسلمان ہوں، میں کبھی اس کو پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا. ہم دنیا کو مسلمان کرتے ہیں یہ کتاب دکھا کر، جس کو ہم نہیں پڑھتے، جس کو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. ایک مسجد میں خطیب صاحب تھے، محلے میں ان کے کوئی چاہنے والے تھے، وہ ہر جمعے کو جب خطیب صاحب خطبہ دے دے انہیں بولیں خطیب صاحب کھانا ہمارے گھر کھانا. خطیب صاحب چلے جاتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے. اسی طرح عرصہ گزر گیا، ہر جمعے کو وہ کھانا خطیب کو دیتے تھے. ایک دن خطیب کی دعوت کی، خطیب دعوت کھا کے آئے، پھر اگلے جمعے سے ان کو نہیں بلایا. 2 جمعے، 3 جمعے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال گزر گیا، خطیب نے بھی نہیں پوچھا. ایک دن خود اسی گھر والے نے آ کر خطیب صاحب سے کہا خطیب صاحب آج ہمارے گھر آپ کھانا کھائیے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہم نے آپ کو نہیں بلایا؟ بولے ہاں معلوم ہے. بولے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیوں نہیں بلایا؟ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں نہیں بلایا. انہوں نے کہا کہ جب پچھلی آخری دفعہ، یعنی 1 سال پہلے آخری دفعہ جب ہمارے گھر آپ آئے تھے، میں، بیوی میری کچن میں تھی اور میں جلدی سے آیا اور میں جمعے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، اور میں نے بیوی سے کہا کہ یہ تکیے کے پاس میں نے 10,000 روپے رکھے ہیں، اٹھا لینا. میں نے جمعے کے بعد بیوی سے پوچھا کہ یہاں سے 10,000 اٹھائے تھے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں اٹھائے اور میں نے دیکھے بھی نہیں ہے، اور آپ اسی جگہ تکیے کے پاس آپ ہی آ کے بیٹھے تھے، اور میرا 100% گمان گیا کہ خطیب صاحب نے پیسے اٹھائے. اگر خطیب صاحب آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ مانگ لیتے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو پیسے چرائے. اسی وجہ سے ہم نے 1 سال آپ کو نہیں بلایا. اور آج میری بیوی نے کہا چھوڑو گناہ ثواب، اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اسی کے سر ہے، ہم تو کھانا اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، بلا لو، دوبارہ بلا لو. خطیب صاحب کو بات سمجھ آ گئی اور سارا قصہ یاد بھی آ گیا. خطیب صاحب نے کہا وہ جو الماری کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لاؤ. وہ اٹھا کے لے آئے، اس کو کھولا، غلاف کھولا. شروع میں جیسے پہلا حصہ ہوتا ہے، یہ پہلا گتا، یہ ہٹایا تو اس کو بولا اس کو کھولو. اس نے کھولا تو دیکھا تو اندر نوٹوں کی گڈی جو 10,000 تھے اس کے وہ رکھے ہوئے تھے. خطیب رونے لگا. اس نے کہا تم نے مجھے تو چور بنا دیا، پیسے میں نے دیکھے تھے، پنکھا بھی چل رہا تھا، ہوا تھی، میں نے کہا اڑ جائیں گے. میرے ذہن میں تھا کہ ابھی اس کو قرآن شریف میں رکھ دیتا ہوں، جاتے ہوئے ان کو بتا دوں گا تو یہ اٹھا لیں گے، اور یہ محفوظ جگہ ہے، اگر بھول بھی گیا تو گھروں میں تو مسلمان روز قرآن پڑھتے ہی ہیں، اور اٹھائیں گے تو
اس کو پیسے نظر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال ہو گیا تم نے قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا, ہاتھ بھی نہیں لگایا. مسلمان قرآن مانتے ہیں, صرف مانتے ہیں, تعویذ کی حد تک, جن نکالنے کے لیے, بھوت بھگانے کے لیے, بازو پہ باندھنے کے لیے, گلے میں لٹکانے کے لیے, گلاس میں گھول کے پی جانے کے لیے. قرآن کا اب یہی ایک مسلمانوں کے پاس یہ ایک مقصد رہ گیا ہے. جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا وہ مقصد تو شاید کسی کو بھی یاد نہیں. مجھے بتائیے, روح افزا کی بوتل یا شہد لے لیجیے, اللہ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس, شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کیا اس کو اگر کوئی بندہ رسی باندھ کر ایک بوتل گلے میں لٹکا لے اسے شفا مل جائے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ لیکن یہ سلوک مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے. آپ نے کبھی بھی نہ خود کو بے وقوف کہا, نہ اسے بے وقوف سمجھا, نہ اس مولوی کو بے وقوف سمجھا جو لکھ لکھ کے قرآن بازو پہ اور گلے پہ بندھوا رہا ہے. پھر ڈاکٹر نے آپ کی کسی بیماری کے لیے نسخہ لکھا, آپ بجائے میڈیکل سٹور پہ اس نسخے کے مطابق دوائی لینے کے اس ڈاکٹر کے لکھی ہوئی پرچی کو گلاس میں گھول کر پی جائیں, آپ کو شفا ملے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہے یا عقل مند ہے؟ یہی سلوک مسلمان آج قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سمجھا کہ یہ پاگل ہے؟ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ گھول کے پی جاؤ. سمجھیے ذرا قرآن کیوں آیا ہے. آپ یہودیوں کو قرآن پیش کرتے ہیں, عیسائیوں کو قرآن پیش کرتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہے جس سے اسلام آیا ہے, لیکن میرے پاس اسلام کہاں سے آیا ہے؟ جو باپ دادا کرتے تھے میرا اسلام ہوا ہے. یہ جو دوہرا معیار ہے, دوسروں کے لیے اور اپنے لیے اور, یہ معیار قابل غور ہے, قابل اصلاح ہے. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ہم غلط معیار بنائے بیٹھے ہیں, اور جب معیار ہمارا غلط ہے, پٹڑی ہی غلط ہے جس پر ہم جا رہے ہیں, تو منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے, کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن تو ہم پڑھیں, لیکن کیا کریں, قرآن تو عربی میں ہے, میری زبان تو سرائکی ہے, پنجابی ہے, اردو ہے, سندھی ہے, پشتو ہے, بلوچی ہے. قرآن تو میری زبان میں ہے ہی نہیں, میں کیسے پڑھوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا, 10 سال میں بیٹا پیدا ہوا, شادی کے بعد ایک ہی بچہ, بڑے لاڈ سے آپ نے پالا, سب کچھ کیا, بڑا ہو کے پڑھ لکھ کے اب کمانے کے لیے سعودی عرب چلا گیا. وہاں سے آپ کو ریال بھیجتا ہے, فون کرتا ہے, بڑی تسلی ہے, بیٹا میرا ریال بھیج رہا ہے. یہاں آ کر کئی گنا پیسے بڑھ جاتے ہیں. اچانک فون بند ہو گیا, ریال آنا بند ہو گئے, خبر آنا بند ہو گئی, میسج آنا بند ہو گئے, اطلاع ہی نہیں ہے. آپ اس کے یار دوستوں سے پوچھتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں یار اتنے مہینے ہو گئے ہم سے بھی بات نہیں ہوئی, ہمیں بھی نہیں ملا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. آپ کو نیند نہیں آ رہی, کھانا اچھا نہیں لگ رہا, زندگی میں مزہ ہی نہیں آ رہا, زندگی بے مزہ ہو گئی. ایک اکلوتا بیٹا تھا, اس کی چٹھی نہیں آ رہی. آپ نے علاقے کے ڈاکیے سے کہا, جنید بھائی میرے بیٹے کی چٹھی کوئی آئے تو مجھے بتانا, میں بڑا پریشان. وہ کہتا ہے سلیم بھائی آپ پریشان نہ ہوں, میرا کام ہی یہی ہے, جیسے چٹھی آئے گی میں آپ کو پہنچاؤں گا. آخر ایک دن سال بعد دوپہر کا وقت ہے, بیگم نے کھانا بنایا. اب گھر میں 2 میاں بیوی ہیں, بیٹا سعودیہ چلا گیا. کھانا بنایا, ٹیبل پہ لگایا, دونوں آمنے سامنے میاں بیوی بیٹھ گئے.
ابھی کھانا پلیٹ میں نکالا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، سلیم بھائی آپ کے بیٹے کی چٹھی آ گئی۔ اب مجھے بتائیے، پہلے آپ کھانا کھائیں گے، ڈاکیے کو بولیں گے رکو ذرا بھی ہم نے کھانا نکالا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم کھا لیں آتے ہیں، ایسا بولیں گے؟ یا کھانا چھوڑ کے پہلے چٹھی لیں گے؟ کیا کریں گے؟ چٹھی پہلے لیں گے۔ اب جب آپ چٹھی لے آئے، آپ نے لفافے کو کھولا اور وہ چٹھی آپ کی بیٹے نے، چونکہ اب سعودیہ میں رہتا ہے، 1 سال میں عربی اچھی خاصی سیکھ گیا ہے، اس نے چٹھی عربی میں لکھی ہے جو آپ نہیں جانتے، اس زبان میں لکھی ہے جو آپ نہیں جانتے۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ جب کھولیں گے اور دیکھیں گے چٹھی عربی میں ہے تو آپ بیگم کو بولیں گے کیسا پاگل بچہ ہے، اس کو پتہ ہے ابا کو سریکی کے سوا کچھ نہیں آتا، پھر بھی چٹھی عربی میں لکھی ہے، جا اس کو چولہے میں ڈال دفع کر۔ ایسا کریں گے؟ نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کسی عربی جاننے والے کو، مولوی کو، پروفیسر کو، کسی عربی ٹیچر کو آپ پکڑیں گے اور اسے کہیں گے یار مولوی صاحب یہ ذرا بتاؤ نا میرا بیٹا کس حال میں ہے، اس نے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں کیوں پوچھوں گا؟ اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے سے میرا رشتہ ہے۔ 1 سال سے چٹھی کا انتظار تھا اور میں ایک ایک سے ترجمے کرا کے اس کو سمجھتا پھر رہا ہوں، اور یہ چٹھی 1400 سال ہو گئے، اللہ کی چٹھی اللہ کے بندوں کے نام آئی ہے، اور آپ کے پاس اس لیے پڑھنے کی زحمت نہیں ہے کہ یہ تو عربی میں ہے، میں کیا کروں؟ بیٹے سے میرا رشتہ تھا اور رب سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رب میرا کیا لگتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ جو دوہرا معیار ہے نا، اسے بدلیے، اسے تبدیل کیجیے۔ یہ جو جلسوں کا مقصد ہوتا ہے نا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ جلسہ کھائیں، بے شک چاول کھائیں، قورمہ کھائیں، روٹی کھائیں، جلسے والے نہیں کھلاتے، ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے، آپ اپنے نصیب کا کھائیں گے، کوئی جلسے والا آپ پر احسان نہیں کرتا۔ لیکن آپ جب جلسے سے فارغ ہوں تو آپ کا دل و دماغ گواہی دے کہ آپ نے کچھ حاصل کیا ہے، آپ کو کچھ ملا ہے، آپ کو کچھ نالج ملا ہے، آپ کا ذہن بدلا ہے، کسی نے آپ کے ضمیر کے دروازے پر دستک دی ہے۔ یہ جلسے کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہو کہ جی صبح کوئی آپ سے پوچھے جلسہ کیسا تھا، آپ بولے جی بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا۔ اچھا جی مولوی صاحب نے کیا کہا؟ کہ جی یہ تو پتہ نہیں، مزہ بڑا ہے۔ یہ جو مزے لینے والے جلسے ہیں نا، خدا کے لیے اسے بند کیجیے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے۔ اب آپ کا ہر کام معیاری ہونا چاہیے، با مقصد ہونا چاہیے، با معنی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ان دروس سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آتا ہے نا، یقین مانیے جلسے کا مقصد حاصل ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا۔ دین اصل کیا ہے؟ اس کے 2 بنیادی ستون ہیں، اور وہ سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے اور اس عبادت کو کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بس یہ 2 بنیادی ستون ہیں، اگر یہ کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو دین سارے کا سارا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دین اتنا مختصر ہے، عبادت اللہ کی، طریقہ اس کے رسول کا، بس۔ نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ بھیڑائی، نہ کسی کو کافر کہو، نہ کسی کو یہ کہو وہ نہیں، بالکل آسان معاملہ۔ بندگی اللہ کی، طریقہ اس کے رسول کا۔ اور ہم نے کلمے میں یہی 2 نام لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
تیسرا نہ کوئی نام ہے، نہ تیسری کوئی دعوت ہے، اور یہی دعوت لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے مسلمانوں وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، اس دنیا کے آب و گل سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، چاند ستاروں سے پہلے، ابھی دنیا میں دنیا کا وجود نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے آسمان زمین نہیں سجائے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی دنیا میں قیامت تک آنے والی مخلوق تھی، روحوں کی شکل میں اللہ نے نکالی، سامنے رکھا، ان سے رب العالمین نے ایک خطاب فرمایا، گویا اس دور میں یہ پہلا اجتماع جسے آپ توحید پر مبنی توحید کانفرنس کا نام بھی دے سکتے ہیں، رب العالمین نے قیامت تک آنے والی مخلوق سے ایک سوال کیا، ان کی پشتوں سے نکالنے کے بعد میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دوں گا، زمین کو بچھونا بنا کر دسترخوان بنا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں سے دسترخوان پر تمہارے لیے چن دوں گا، آسمان چھت تمہارے اوپر قائم ہوگی، سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، الستو بربکم، بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، میں جب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، دریا متلاطم، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، الستو بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، الستو بربکم، بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، الستو بربکم، بتاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد مجھے معبود مانو گے کہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، عادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، ساری کائنات میں بسنے والی آج جتنی مخلوق، چاہے وہ قبروں کو پوجے، گھوڑوں کو پوجے، درختوں کو پوجے یا پتھروں کو پوجے یا ایک اللہ کی عبادت کرے، سارے ان لوگوں میں موجود ہیں، یک زباں ہو کر کے کہتے ہیں قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا و دستگیر ہے، تجھے نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، جب ساری دنیا نے اقرار کر لیا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو، دنیا میں جا کے کہیں مکر نہ جانا، بدل نہ جانا،
آج دنیا ساری اس وعدہ کالو بلا کو بھول بیٹھی۔ یا بہاول حق کا نعرہ لگانے والے بھی وعدہ کر کے آئے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے بھی وعدہ کر کے آئے، یا رسول مدد کا نعرہ لگانے والے بھی وعدہ کر کے آئے، اور آنے کے بعد بھی پانچوں وقت نماز میں کھڑے ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ہاتھ باندھ کر بھی، ہاتھ چھوڑنے والے بھی ہاتھ چھوڑ کر بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صدائیں پانچوں ٹائم گونجتی ہیں نمازوں میں۔ اللہ ہم بندگی بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ کتنا دو رخا پن ہے، اللہ سے ہم کہتے کچھ ہیں اور اپنی نجی زندگی میں ہم کرتے کچھ ہیں۔ دنیا نہ جانے لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کچھ جان رہا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا نا، اللہ کو پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ وہ دل جانتا ہے، دل جانتا ہے، آپ کا باطن جانتا ہے، آپ کے اندر کو جانتا ہے، آپ کے ظاہر کو جانتا ہے، اس لیے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے اسلام کو، ایمان کو، دین کو سمجھنے کا، کہ دین کی اساس اس توحید پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس توحید کا اقرار لیا۔ حالانکہ باقی جتنے مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، جہاد فرض کیا، صدقہ خیرات فرض کیا، لیکن توحید دنیا میں آنے سے پہلے اقرار لیا، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، کچھ بھی عبادت کام کی نہیں تھی اس توحید کے بغیر۔ پھر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان کو جب بھی مشکل پیش آئی انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، حتیٰ کہ وہ خود پیغمبر ہیں۔ کبھی اللہ سے یہ بھی نہیں کہا اے اللہ تجھے میرے پیغمبر ہونے کا واسطہ میری یہ مشکل آسان فرما، کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ اور آپ دیکھ لو قرآن مجید بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے۔ قرآن مجید میں یا دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں، ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، ایک دعا بھی نہیں ہے جو غیر اللہ کے وسیلے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تجھے حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، علی کا واسطہ، تجھے فلاں کا واسطہ، کبھی کوئی واسطہ کسی دعا میں اللہ نے دیا ہی نہیں، نہ ہمیں وہ دعا سکھلا۔ آپ کے بابا آدم، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، ان سے یہ بھول ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ چیز نہیں کھانی، باقی جو چاہو کھاؤ، یہ نہیں کھانی۔ وہ کھا بیٹھے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، چونکہ ہر خطا کا، ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اس غلطی کا اثر یہ ہوا جنتی جو لباس تھا وہ بھی جھڑ گیا۔ قرآن کہتا ہے تافکا یکسفان علیہم من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ٹھاپنے لگے۔ یہ گناہ کے اندر اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح نیکی کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں اس کے اثرات بھی آپ کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، جب آپ گناہ کرتے ہیں اس کے اثرات بھی آپ کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں اتارے گئے، زمین پہ آ گئے، حوا الگ، آدم الگ، دنیا میں کوئی ہے نہیں، پہلے وہی انسان ہے، کوئی دکان نظر نہیں آ رہی، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، سارے بس پہاڑ ہیں، ریت ہے اور ٹیلے ہیں، یا کوئی درخت لگے ہوئے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ ایک اکیلے آدمی کا اکیلے گھر میں دل نہیں لگتا تو اتنے بڑے جہان میں ایک آدمی کا دل کیسے لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ آخر آدم علیہ السلام کو رب یاد آیا، رب یاد آیا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں جی جب جنت سے نکلے تھے تو جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ جنت کے دروازے پر ایک طرف
اللہ لکھا ہوا تھا، ایک طرف محمد لکھا ہوا تھا، جیسے لوگوں نے گھروں میں تختیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اللہ محمد کی. یہ بھی ایک جو اللہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس کو دیکھا تھا ابھی دنیا میں آئے تو سوچا کہ وہ جو نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا نا وہ کوئی بڑی ہستی ہوگی. پھر اس کا واسطہ آدم علیہ السلام نے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمے سکھلائے. آدم علیہ السلام نے انہی کلموں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کی. اللہ بھی ان پہ مہربان ہو گیا. وہ کلمے کیا تھے؟ رب العالمین کی جناب میں میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا. پہلا جملہ یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں دنیا میں آنے والا پہلا انسان ابو البشر ہوں. یہ نہیں فرمایا ربنا ظلمنا. سب سے پہلی بات کیا کی؟ اپنے قصور کا اعتراف کیا. اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں بھی کر بیٹھا، میری بیوی بھی کر بیٹھی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اور اس امید سے تیری دربار میں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو نقصان پانے والے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو بتائے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر، ہجرت کر کے چل پڑے. وہ سوچے میں دریا پار کر جاؤں گا. اللہ نے کہا اے یونس یہ تیری بھول ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، دنیا میں وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ کا پیغمبر چاہتا ہے میں دریا پار کر جاؤں، رب چاہتا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ کا نوالا بنا دوں. یونس علیہ السلام کے نام جب کشتی منجدار میں پھنسی، قرآ ان کے نام نکلتا ہے. لوگوں نے اٹھا کر دریا میں ڈالا، مچھلی نے نوالا بنایا. نوالا بنتے ہی فوراً یاد آیا مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا، اللہ ہم نے ظلم کیا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں، کئی اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا. رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکا میں ماہی کا اندھیرا. تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ علی پور والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا. وہ اللہ کو کیسے پکارا انہوں نے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے الہ العالمین، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، تو داتا و دستگیر ہے، داتا و دستگیر ہے، پالنہار ہے.
تو معبود برحق ہے، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ میں اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھا ہوں، الہ العالمین مجھے معاف فرما دے۔ قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس ہماری تسبیح نہ پڑھتا، ہم سے مدد نہ مانگتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب ہے، پیغمبر بھی میرے محتاج۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی آپ کبھی مزاروں پہ گئے ہوں گے، یقیناً علی پور والے مزار پہ نہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس شہر میں برکت ہی ایسی ہے۔ مزاروں پہ گئے ہوں گے اور مزار والوں سے لوگ مانگتے بھی ہیں۔ آپ کبھی ذرا سا اتنا بھی سوچیں کہ میں سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد آج پہلی دفعہ مزار پہ آیا ہوں مانگنے کے لیے، لیکن جو مزار کے ارد گرد 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، جو 24 گھنٹے وہیں بیٹھے ہیں وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو 24 گھنٹے وہاں جھاڑو بھی دیتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، پھول پتیاں بھی چاہتے ہیں، وہ آپ سے مانگتے ہیں۔ تو جو قبر والا انہیں نہیں دے رہا، وہ آپ کو کیا دے گا؟ آپ کو کیا دے گا؟ تھوڑا سا اللہ نے جو عقل انسان کو دی ہے نا، یہ سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے۔ یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل اندھے بن کر اسلام ہمیں اس پہ گرنے کا نہیں کہتا، بلکہ سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے کہ پہلے سوچو، پھر سمجھو، پھر بات مانو۔ قرآن کافروں سے بھی کہتا ہے تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اس کو کوئی دلیل تو دو، دلیل تو دو۔ اگر آپ کی توحید اچھی نہیں ہے، یقین مانیے آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ 7 حج کر دیں، نادرا کے دفتر میں الحاج لکھے جائیں گے، پاسپورٹ میں الحاج لکھا جائے گا، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ وہی کے وہی رہیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پیچھے اولادیں آپ کی ساری زمینیں آپ کے نام خیرات کر کر کے اگر آپ شرک پہ مرے ہیں، اولادیں آپ کی ساری زمینیں بھی آپ کے لیے پیچھے صدقہ کر دیں، کوئی فائدہ نہیں، ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں۔ اور آج اگر اپنی زندگی میں توحید کے ساتھ معمولی عمل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی قیمت دے گا۔ اور اگر آپ شرک پہ مر گئے، دنیا آپ کے لیے، ساری دنیا بھی آپ کے نام پہ صدقہ خیرات کر دے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرے حصے پر، دوسرے پہلو پر، کہ اگر آپ کی توحید راسخ ہو گئی اور آپ کو یقین آ گیا کہ مجھے عبادت اللہ کی ہی کرنی چاہیے، تو اب یہ سوال ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں، کیسے کروں؟ دنیا میں کوئی، میں دیکھتا ہوں یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، کوئی یہاں باندھ رہے ہیں، کوئی تحت السرہ ناف سے نیچے باندھ رہے ہیں، کوئی بالکل نہیں باندھ رہے، چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں کروں تو کیا کروں؟ کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی دل میں کہتا ہے، کوئی پاؤں اتنے کھلے رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے، پاؤں اپنے ملا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ کوئی رمضان آتا ہے تو 20 اور 8 کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ آخر ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ جو حلا کہہ دیتے ہیں میاں اللہ کے رسول نے ایسے بھی پڑھی ہے، ایسے بھی پڑھ لو، ایسے بھی پڑھی، ایسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہمیں لڑانے کے لیے آئے تھے۔ ایک دن ایسے پڑھ لی، ایک دن ویسے پڑھ لی، ایک دن نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی، ایک دن ناف سے نیچے باندھ کے پڑھ لی، ایک دن ناف کے اوپر باندھ کے پڑھ لی، ایک دن سینے پہ باندھ کے پڑھ لی، تاکہ یہ سارے مسلک والے آپس میں لڑتے رہیں۔ اللہ کے رسول تو اختلاف مٹانے آئے تھے، نہ کہ اختلاف پیدا کرنے آئے تھے۔ آپ اختلاف مٹانے والے ہیں، اور آپ کی اہمیت، چونکہ آپ نے قیامت تک آنا تھا،
قیامت تک آنا تھا۔ اس لیے جس طرح توحید کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اقرار لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے انبیاء سے لیا۔ توحید میں عام لوگوں کو جمع کیا اور اس میں صرف اور صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا، یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں زبور عطا کروں گا، تورات عطا کروں گا، انجیل عطا کروں گا، صحائف بھی عطا کروں گا، لیکن تم اپنی دنیا میں اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں واعظ کرتے رہو گے، لیکن تمہارے واعظ کے دوران پھر اگر ہمارا ایسا آخری تاجدار آ جائے، ثم جاءکم رسول، ہمارا آخری تاجدار اگر تمہارے پاس آ جائے، تمہاری تصدیق بھی کرے گا لیکن آخری ہوگا، اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کو۔ یعنی اس وقت نبی ہونے کے باوجود تمہاری نبوت منسوخ، وہ ناسخ ہوگا، وہ جو کتاب لائے گا اس کی کتاب ناسخ ہوگی، تمہاری کتابیں منسوخ۔ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی شریعت بند اور اس کی شریعت کو ماننا بھی ہوگا، مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ انبیاء پر جب اللہ نے یہ لازم کر دیا کہ میرے آخری نبی کے ہوتے ہوئے تمہاری اپنی شریعتیں جو آسمان سے اتری ہیں وہ بھی نہیں چل سکتی، تو جو شریعتیں جو فقہیں بنی ہی دنیا میں ہیں، کسی نے کوفہ میں بیٹھ کے بنا لی، کسی میں ایران میں بیٹھ کے بنا لی، کسی میں کہاں بیٹھ کے بنا لی، ان کی کیا حیثیت ہے اور وہ کیا چلے گی اور کب تک چلے گی؟ فرمایا ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے خود اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء سے آپ کا رتبہ زیادہ ہے، جب تک اللہ کے رسول کو یہ نہیں بتایا گیا تھا، آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن جب میں اٹھوں گا دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کائنات میں سب سے افضل ہیں، تو آپ نے پھر اعلان کیا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں تمام آدمیت کا سردار ہوں، آدم کی جتنی اولاد ہے میں سب کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے سردار بنایا۔ یہ بات آپ پر کھل گئی، اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر ایک دن تورات کا کچھ صفحہ لے کر آئے، آپ کے سامنے پڑھنے لگے اور کچھ آپ سے پوچھنے لگے، آپ کو غصہ آیا۔ غصہ اس بات کا آیا کہ میرے آنے کے بعد اور میری شریعت کے نزول کے بعد تجھے تورات کی ضرورت پیش آ رہی ہے، میرے آنے کے بعد موسوی شریعت کی تمہیں ضرورت کیسے پیش آ رہی؟ حضرت عمر کو جب بتایا گیا، انہوں نے اس ورق کو الگ کیا۔ آپ نے فرمایا عمر سن، تو تورات کا ایک صفحہ لایا ہے نا، خود تورات والا جس پر یہ پوری تورات اللہ نے اتاری ہے،
فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو انہیں زندہ ہونے کے باوجود بھی میری اطاعت اور پیروی کے سوا کوئی راستہ نہ ملتا، وہ مجبور ہوتے